نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبت سے درود السلام پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ آستانہ پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سید کائنات مسخر موجودات دستگیر جہاں غم خسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب و فکر و دانش اور میرے غیور مسلمان بھائیو، السلام علیکم۔ رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے۔ ذکر تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اس جگہ پہ ذکر کہ جہاں اللہ کا بندہ ہو، اس ذکر کی کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی رحمت سے ملتے ہیں، اس کا فضل عظیم ہو تو اللہ کا بندہ ملتا ہے، اور حکم بھی ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونا، سچا تلاش کرنا، کوشش کرنے سے ملے گا نا۔ آئیں دیکھیں سچا کیسا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میرے اندر یہ عیب، یہ نقص پائے جاتے ہیں، میں شرابی بھی ہوں، میں بد عملی کرنے والا بھی ہوں۔ مفہوم ہے کہ میرے اندر یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، حضور میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، مگر میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو ایسا کرو، ایک کام کر لیا کرو، ایک کام کر لیا کرو، سچ بول لیا کرو، جھوٹ چھوڑ دو اور سچ کو اختیار کر لو۔ کہتا ہے یا رسول اللہ موجیں ہوگی میری، تو میں ایمان لاتا ہوں، میں یہ کام ضرور کروں گا، یہ کام نہیں چھوڑوں گا، باقی تو میری موجیں ہوگی۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اب وہ بندہ چلا جاتا ہے، جا کے جب اس کو وہ جو بری عادت پڑی تھی وہ گناہ کی، وہ گناہ کرنے لگتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا اور میرے آقا کریم نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہاں مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ بولنا میں نے سچ ہے، بولنا میں نے سچ ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو میرے آقا جب پوچھیں گے تو ان کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اب وہ اپنے اس برائی کے ارادے کو ترک کر دیتا ہے کہ میں نے یہ برا عمل نہیں کرنا ہے، پھر وقت گزرتا ہے، وہ دوسرا برا عمل کرنے کے لیے خیال کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی حالت واقع ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میرے آقا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، وہاں تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب یہ ہے سچوں کا ساتھ۔ میرے آقا کریم نے اس کو ایک سچ بولنے کے لیے کہا تھا، اس سچ نے اس کی زندگی ہی بدل دی، اور اس کی زندگی ایسی بدل دی کہ وہ اللہ کے محبوب کے صحابی، ایسے تو نہیں کہا گیا کہ میرے محبوب کے جتنے غلام ہیں سارے جنتی ہیں، میرے محبوب کے غلام سارے جنتی ہیں، جس نے کسی ایک کی بھی تقلید کر دی، جس نے ایک کی بھی پیروی کر لی، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے ایک کے پیچھے چل گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ ہے سچوں کا ساتھ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سچا تیار ہوا، حضور کے صحابی سچے تیار ہوئے، وہاں سے وہ فیض منتقل ہوا تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، تبع تابعین سے اللہ کے مقرب بندوں کو۔ یہ وہ فیض ہے جو سینہ بسینہ عطا ہوا۔ قرآن کریم فرقان حمید، اس کی دو صورتیں ہیں، دو طرح کا فیض ہے۔ ایک فیض ہے جو ظاہر میں ہے، جو ہماری ظاہر کی زندگی کو سنوار دیتا ہے، ظاہر کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ ہم قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صاف اور ستھرا کر لیتے ہیں اور صاف حمیدہ کے مالک بن جاتے ہیں، ہم برائیوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں آ جاتے ہیں، نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، غرض کے ارکان اسلام جتنے بھی ہیں وہ ہم اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں۔ یہ اسلام جو ہم نے اپنے اوپر لاگو کیا ہے یہ قرآن کا فیضان ہے کہ جو ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اور قرآن کا دوسرا فیضان کون سا ہے؟ یہ وہ فیضان ہے جو محبوب علیہ السلام سے سینہ بسینہ منتقل ہوا، صحابہ کو منتقل ہوا، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، اور آپ سے چلتا چلتا اللہ کے مقرب اولیاء کاملین کے سینوں میں آیا۔ اور یہ وہ فیضان ہے کہ ہمیں قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ یہ کیسا علم ہے کہ جس کو انسان جب حاصل کرتا ہے تو اللہ کا خاص مقرب ہو جاتا ہے۔ آؤ قرآن کھول کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس علم کو سیکھنے کے لیے شریعت کے پابند تھے، اللہ کے حکم پر چلنے والے تھے، مگر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں، آپ ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے پھر اس علم کو پا لیتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے، یہ وہ فیضان ہے جو آج ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے محبوب غلاموں میں نظر آتا ہے۔ آج جس دہلیز پر ہم بیٹھے ہیں اس دہلیز پر بھی وہ فیض نظر آتا ہے، اور یہ کوئی خوشامد کی بات نہیں ہے، یہ کوئی خوشامد کی بات نہیں ہے، حقیقت کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ایسا بندہ عطا فرمایا، انسان کی ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی سنوار دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے جب ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ہمیں اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے بندے کے پاس آتے ہیں، اللہ کا بندہ مل گیا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ جب مل گیا ہے تو اس کو جو آتا ہے اس نے وہی کرنا ہے، اس نے وہی کرنا ہے جو اس نے اپنے بڑوں سے لیا ہے، جو اپنے بڑوں سے لیا ہے وہی آگے منتقل کرنا ہے۔ اب وہی فیض جو میرے آقا کریم سے چلتا چلتا اس کے سینے میں پہنچا تھا، وہ اپنے غلاموں کو، اپنے مریدوں کو ان کے سینے میں منتقل کرتا ہے اور ایک جماعت تیار کرتا ہے۔ وہ جماعت اسی طرح سے چلتی ہے اور فیض بڑھتی ہے، آگے آگے آگے، یوں ہی سلسلہ یہ چلتا رہے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا، اور اللہ کے بندے یوں ہی فیض اپنا تقسیم کرتے رہیں گے کہ یہ وہ فیضان ہے جو میرے محبوب علیہ السلام سے چلا تھا، آپ کے سینہ سے چلا تھا اور آگے منتقل ہوا تھا۔ جہاں ایک طرف علماء تیار ہو رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، شریعت کی پاسداری ہو رہی ہے، تو دوسری طرف اللہ کا بندہ اللہ کے بندے تیار کر رہا ہے۔ جو اللہ کا ایک بندہ تیار ہو جاتا ہے وہ لاکھوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ گھڑیاں بڑی عظیم گھڑیاں ہیں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، مگر اس وقت کو غنیمت جانیے گا کہ اللہ نے یہ جو وقت عطا فرمایا ہے، اگلا لمحہ ہو سکتا ہے نصیب نہ ہو، اگلا لمحہ ہو سکتا ہے نصیب نہ ہو، اور بندہ جب اس وقت میں موجود ہے تو پھر کیوں نہ اللہ کے بندے سے مستفید ہو جائے، اس سے فیض یاب ہو جائے۔ اللہ کا بندہ کیا دیتا ہے؟ اللہ کا بندہ کیا دیتا ہے؟ اللہ کا بندہ اللہ سے ملاتا ہے، خود اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے اور خود اللہ سے ملانے والا ہوتا ہے۔ حقیقت میں اللہ سے ملانے والا ہوتا ہے۔ وہ جب بتاتا ہے کہ اے بندو اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے، جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو تم رب کو پالو گے۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اہل بہشت لوگ، اہل بہشت ایمان والوں کی بات، وہ جو اعلیٰ درجے کے ہیں، جو بخشش جن کی ہو چکی، جو جنت میں جا چکے، جنت والے اہل بہشت لوگ اس دنیا میں کسی چیز کے فوت ہونے پر اتنا افسوس نہیں کریں گے جو اس دنیا میں جو ان کا وقت غفلت میں گزرا ہے، صرف اس پر افسوس کریں گے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل رہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل رہے۔ تو اللہ کا بندہ اللہ کا پتہ بتاتا ہے۔ آج ہم اگر غور کریں اس بات کو سمجھنے کے لیے، آج ہمارا کوئی قریبی، ہمارا دوست، ہمارا بھائی جو چھوٹا تھا وہ کسی دوسرے ملک میں چلا گیا اور اس نے وہاں بہت سارا وقت گزارا، کئی سال گزر گئے، اور وہاں سے پھر وہ واپس لوٹا۔ جب وہ واپس لوٹا تو جوان ہو چکا تھا، وقت بہت گزر چکا تھا، پہچانا نہیں جاتا تھا یہ بندہ کون ہے۔ وہ واپس آیا ہے، نہ اس کی صورت پہچانی جاتی، نہ اس کی آواز پہچانی جاتی، نہ اس کا پتہ چلتا کہ یہ کون ہے۔ لیکن اگر وہ وہاں رہتے ہوئے خط و کتابت کرتا رہتا، آج موبائل کا دور ہے، کمیونیکیشن کرتا رہتا، رابطے میں رہتا، شکل نہ بھی یاد ہوتی، تو جب وہ پہنچتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ کہتا میں فلاں ہوں، فلاں وقت میں میری تجھ سے بات ہوئی تھی، میں نے تجھے فلاں نشانی بتائی تھی،
دیکھو وہ میرے اندر وہ نشانی موجود ہے. وہ اپنا ذکر بتاتا ہے, اپنا خیال بتاتا ہے کہ میں یہ تھا, میں نے یہ بات کی تھی, تو وہ پہچان میں آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پہچان میں آ جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندو جاگ رہے ہو نا, وہ پہچان میں آ جاتا ہے. اب بندہ عالم ارواح میں تھا, یہ روحیں وہاں تھیں. جب رب نے پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا, ہاں تو ہمارا رب ہے. اللہ جل شانہ نے جب ان ارواح کو یہ جثہ پہنا دیا, اس جثے کے ساتھ جب اس زمین میں بھیج دیا, تو حدیث پاک میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت سے اس دنیا میں بھیجا تھا, تو اس دنیا کی بدبو سے 40 دن تک وہ بے ہوش رہے. خوشبوؤں سے نکلے تھے, اللہ کی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوؤں سے نکلے تھے. اس گندگی کو نہ سونگا تھا نہ جانا تھا یہ گندگی ہے کیا. تو اس گندگی میں, اس گندگی کی بدبو سے 40 دن تک آپ بے ہوش رہے. جب آپ اس بات کا مشاہدہ کریں, اس بات پہ غور کریں کہ جب ہمیں یہاں بھیج دیا گیا, ہمارے اوپر نفس, شیطان, خناس کے یہ ساری قدورتیں, یہ ساری علائشیں ہمارے ساتھ لگا دی گئیں. پھر فرمایا گیا کہ دیکھتے ہیں تو رب کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اس کی طرف لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا ہے. اس وقت جب بندہ دنیا میں آ گیا, آج اگر اللہ سے خط و کتابت کرتا رہے گا, ذکر کرتا رہے گا کسی نہ کسی بہانے سے, تو جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ کو پہچان لے گا. اللہ کو دیکھا تو نہیں نا, اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے. تو جب بندہ کسی کے ساتھ خط و کتابت کرتا ہے تو آگے سے جواب بھی ملتا ہے اس کو. آج بحر ظلمات میں, اس دنیا کے بحر ظلمات میں جہاں ہماری روح موجود ہے, اگر ہم نے اللہ کے ذکر کو نہ کیا, جہاں اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, ہم ذکر اس کا کریں تو وہ ہمارا ذکر کرتا ہے, وہ ہمیں جواب دیتا ہے, اس کا ہمارے ساتھ ربط قائم رہتا ہے, اس کا ہمارے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے. اس کا جب ہمارے ساتھ ربط قائم ہو گیا, تعلق قائم ہو گیا, ہمارا دل اور دماغ اس کی طرف متوجہ ہو گیا, تو پھر اللہ کا جواب بھی آگے سے مل رہا ہے. اگر غور کریں, تنہائی میں بیٹھیں, اس کا ذکر کریں, تو ذکر سے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل سے جو ایک اللہ کی طرف ذکر کی صدا جا رہی ہے, تو آگے سے ہمیں ایک جواب بھی موصول ہو رہا ہے, اور وہ الہامی جواب ہوتا ہے, حقیقت میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا فرمان سچا نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. رب کا فرمان سچا ہے, ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں, اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو میرے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, اے غلاموں, اے صحابہ, میں تمہیں آج ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو تمہارے سب اعمال سے اچھی ہے. دنیا میں سونا چاندی زیورات ہر چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, اس سے فضیلت والی ہے, اس سے افضل ہے, تمہارے اعمال سے بھی افضل ہے, ہر چیز سے فضیلت والی ہے. یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو, کافروں کو قتل کرو اور خود شہید ہو جاؤ, کٹ جاؤ, اس سے بھی فضیلت والی ہے. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو سب سے فضیلت والی ہے اور جس سے ہمارا مالک بھی راضی ہوتا ہے. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ذکر اللہ ہے,
وہ ذکر اللہ ہے۔ میرے محبوب کی باتیں سنو، یہ فیضان ہے محبوب علیہ السلام کا، حضور سے چلتا چلتا اللہ کے بندوں تک پہنچا، اور اللہ کے بندے نے وہ ذکر دیا اپنے مرید کو، اپنے غلام کو۔ وہی دینا چاہتے ہیں جو حضور نے دیا تھا، جو حضور نے سینہ بسینہ پہنچایا تھا۔ آج وہی اللہ کا بندہ تجھے ذکر بتاتا ہے اور کہتا ہے ذکر ایسے کرنا ہے۔ جب وہ فرماتے ہیں تو نے ایسے کرنا ہے، تو رب کعبہ کی قسم وہ ذکر شروع ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کا بندہ زبان سے فرمائے اور اس کا عمل جاری نہ ہو۔ اللہ نے جو کن فرمایا اور وہ ہو گیا، اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کو وہ قوت عطا فرمائی۔ اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے کہ ان کے زبان اقدس سے لفظ نکلتا ہے، تاثیر رکھتا ہے۔ اور تحدیث نعمت کے لیے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ اس فقیر کو حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ سے آج اس کے جو شاہ کریم ہیں، آپ نے فرمایا ہمیں تو کوئی جانتا نہ تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس کوئی بندہ آ جائے نا، اس کے لیے دعا کر دیا کرنا، اس کے لیے دعا کر دیا کرنا۔ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی دکھاوا مقصود نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم اس منبر پر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوں، وہ دن گزرنا تھا، اس کے بعد وقت آنا تھا کہ دنیا نے گھیرا گتنا شروع کر دیا، دنیا نے بھاگ بھاگ کے خود ہی آنا شروع کر دیا۔ ہمیں کوئی جانتا نہ تھا، اللہ نے ہمیں ایسا سامنے کر دیا کہ مخلوق کو تو ہم جانتے نہیں تھے۔ ادھر حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ جو تیرے پاس آ جائے گا اس کے لیے دعا کر دینا، تو دعا کے لیے لوگ خود بخود آنا شروع ہو گئے۔ یہ ہے وہ فیضان، جو حکم ہے وہ پیچھے سے چلا تھا، اور وہ حکم چلتا چلتا آگے اللہ کے بندوں سے آگے منتقل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں ذکر بتایا، یہ اللہ کے بندے سے پتہ چلا۔ اللہ کے بندے جب بتاتے ہیں تو کیا بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں یا باری تعالی، میں قریب ہوتا ہوں تیری آواز سنتا ہوں، میں دور ہوں تو تجھے کیسے پکاروں کہ تیرے ساتھ میرا کلام ہوتا ہے، تجھے دیکھتا نہیں ہوں، لیکن میں مولا تجھے دور سے بھی پکاروں تو میری بات کو سنے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جب کوئی ذکر کرنے والا میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں؟ اللہ نے وحی نازل فرمائی، کیا موسیٰ کیا تو چاہتا ہے میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے مالک تو میرے ساتھ میرے گھر میں رہے گا، تو میرے ساتھ میرے گھر میں رہے گا؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہاں، جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ملنا چاہے تو میں اس سے مل لیتا ہوں۔ یہ وہ ذکر ہے، اور ذکر تمام اذکار کا ایک ذکر۔ اب مثال سمجھنے کے لیے بات مختصر کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے ابھی۔ یہاں آپ دوست بیٹھے ہیں، مجھے سب کے نام تو آتے نہیں، اگر فرض کریں یہاں کوئی شخص مطلوب علی صاحب بیٹھے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ذاتی نام مطلوب علی۔ اگر یہ قرآن کریم کو حفظ کر لیں تو ہم کیا کریں گے؟ کہیں گے ان میں یہ صفت پیدا ہو گئی، یہ حافظ بھی ہیں۔ اگر یہ قاری ہوں تو ہم یہ صفت کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ یہ بہت اچھے قاری ہیں، یہ بھی ان میں صفت پائی جاتی ہیں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے بہت سارے شعبہ جات ہیں،
ان کو اکٹھا کرتے جائیں، یہ اس میں شامل ہوتے جائیں اور ان کو حاصل کرتے جائیں، تو ہم کہیں گے ان کی خصوصیات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور خصوصیات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ان ساری خصوصیات کو جمع کر لو تو ہم کہیں گے یہ مطلوب علی صاحب ہیں۔ کیا ہیں؟ مطلوب علی صاحب، یعنی ان میں وہ سارے کمالات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے 99 صفاتی نام عطا فرمائے، اور تمام صفات کو اگر جمع کر لیا جائے تو اللہ کا ایک ذاتی نام بنتا ہے۔ جب ہم پکارتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ، تو اللہ کے اس نام کے ساتھ ان ساری صفات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ساری صفات اکٹھی ہو کر اللہ کا ذاتی نام بنتی ہیں۔ تو اللہ کے ذاتی نام کا یہ فیضان ہے کہ انسان کے قلب کو منور کرتا ہے اور اللہ سے ملنے کے قابل کرتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ اسم ہے جو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے، طالب کو مطلوب کے ساتھ ملاتا ہے، عبد کو معبود کے ساتھ ملاتا ہے، راضی کو مرکوز کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہ خالق کائنات کا ایسا اسم ہے کہ جس کے ذکر کرنے سے اللہ کے ساتھ جب ایک ربط پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا وہ فیضان جاری ہوتا ہے اور اللہ کے مشاہدے کے قابل ہو جاتا ہے، معرفت کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اور یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے بندے نے بتایا۔ خود سے ذکر کر کے دیکھ لو جتنا مرضی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا بندہ جب بتائے گا کہ تم اس طرح سے ذکر کرو تو اس کی تاثیر جاری و ساری ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کی کائنات ہمارا سننا اور سنانا، یہاں آنا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری خطائیں صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اس کا ذکر، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں غفلت سے بچائے، شیطان و نفس و بد کی شر سے محفوظ فرمائے، تزکیہ نفس فرمائے، تزکیہ قلب فرمائے، تزکیہ روح فرمائے کہ ہمارے اندر کی گندگیاں نکل جائیں اور ہم اللہ رب العزت کے محبوب کے غلاموں کے غلام ہونے کے لیے جو تڑپتے ہیں وہ سچے غلام بن جائیں اور حضور فرما دیں یہ میرا غلام آ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔